کہ 450 دن ہم جیل کے اندر جاتے رہے، اور جیل کے اندر 450 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کئی گھنٹے ہم باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں، پر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہ کبھی ہم نے انتشار کیا ہے، ہم وہاں بڑے پیار سے سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم نے بڑے صبر سے یہ ٹائم گزارا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ پچھلے ایک مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لائرز بھی، اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے، اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں، انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک ایک کر کے، جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے یہ حالت ہو گئی کہ پچھلے ایک میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو اب کیونکہ ہم وہاں پہ سڑک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے، کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے تھے، ہمیں عدالت سے بھی اجازت ملی ہوئی ہے، ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں، ہم جیل جو مینیول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا، کسی کو نہ بھیجا، کسی دن بالکل نہ بھیجا۔ دو ہفتے پہلے اور اس سے پہلے تیسرے ہفتے پہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 20 منٹ کے لیے 4:30 بجے، کیونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے، ہاں 5 ہفتے پہلے، ہاں کیونکہ ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر بھیج دیتے ہیں۔ ہم بارش میں اس دن باہر بیٹھے رہے جب تک ڈاکٹر عظمیٰ باہر نہیں آئے۔ تو آج کل بھی ہم نے جو پچھلا ہفتہ تھا منگل کو، ایس ایچ او نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ ہم وہاں سے اٹھ گئے، وہاں اڈیالہ کے باہر سے، اور کل جس قسم کی وہاں گفتگو ہو رہی تھی، کئی جرنلسٹ نے ہمیں کہا کہ یہ جو ایس ایچ او ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتے ہیں تاکہ پھر وہ لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں، مطلب مار پڑواتے ہیں، آپ کے اشارے پہ مار پڑتی ہے تاکہ پھر آپ یہاں سے جا سکے۔ اس قسم کی باتیں جو یہ پولیس والے وہاں پہ کرتے ہیں، ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ہم سائیڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 20-25 ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے، اور اڈیالہ سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑے سے صحافی تھے، پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے ان کو مارا کیونکہ یہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں، تو یہ پہلے وہاں سے انہوں نے ختم کیا، بھیجا۔ پھر انہوں نے اٹیک کیا ہمارے یہاں کے پی کے منسٹر بیٹھے ہوئے، مینا خان اور شاہد خٹک اور شفقت امان، یہاں پہ دیکھیں عبدالسلام، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ، حالانکہ ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں، آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے۔ ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو، تو آپ یہاں سے مر چلے جائیں کیونکہ یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے۔ ہم کئیوں کو کہتے رہے، لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے پہلے بتیاں بند کی، پھر انہوں نے اتنی بری طرح، یہ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں، کہ انہوں نے اتنی بری طرح پانی بھول گئی ہوں کہ
عورتیں انہوں نے بنائی, پوری گلو بٹنیاں تھیں. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں. مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی, یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے, میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا, گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو, وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں, انہوں نے زمین پہ, پہلے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں, اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھی, ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کو, ہمیں خود نہیں سمجھ آئی, اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچایا ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھی ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو, یہ پاکستان کی یہ ہماری آپ اخلاقیات ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں, ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے, ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے, ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین, یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے وہ لڑکیاں منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے, میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے, انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا, اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے پانچ وکیل تھے, انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں, وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے, ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی, ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یا آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا, عمران خان کی آواز نہ نکلے, ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا, آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے, ہم غازہ ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں, ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ, ہماری خالہ, ہماری جو پھوپھیاں تھی وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے, ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں, ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے, ہم پاکستانی نہیں ہیں, آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں, سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو, کیا کہتے ہیں اس کو, اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں, عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہے, کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس سے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی
لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے اوپر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں۔ اگر وہ مجرم ہوتے، کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا۔ جب میں نے کچھ نہیں کیا میں ان کا سامنا کروں گا۔ آپ نے دیکھا جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں۔ ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا، وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا، کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو۔ وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو، یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک صبر، ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں، ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہی کہ میری بہن کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا، کیا کہا تھا کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے۔ اچھا بولو۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت، یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی۔ اور نظر آ رہا ہے، کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ایک سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا، اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر، اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے، اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا، اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی، اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی۔ اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے، ان کو صرف آواز آ رہی تھی نازیہ خٹک کی، کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھی۔ تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اتنی ہمت سے، ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے، ان کا بھائی قید میں ہے، لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی، میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا۔ میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں۔ ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ، آزادی یا موت، تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں، آج ہم کہیں گے ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے، ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارے فون لے لیں گے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر، اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا حق ہے اس کے اوپر، ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اب بولیں گے، اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے۔ اور ہم تینوں جو بہنیں ہیں، ہم صرف اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بالکل بیٹھیں گے، ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے، ہماری ملاقات کرائیں گے، عمران خان کو یہ آئسولیٹ نہیں کریں گے۔ اور دیکھیں دوسرا، میری بہن کچھ کہنا چاہتی ہے، بولو۔ صرف یہ اب 2 ہفتے سے بند ہے۔ دیکھیں ہم نے کل ان کو ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں آپ ہمیں ایک کو جانے دیں، ہم ان کو دیکھ لیں، کیونکہ نہ میں عاصم منیر کو ٹرسٹ کرتی ہوں اس آدمی کو، نہ میں مریم نواز جیسی عورت کو ٹرسٹ کرتی ہوں، ہمیں نہیں پتا خان صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو بالکل، ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے۔
ہم نے ان سے کل بہت ریکویسٹ کی، ہم نے کہا ہم چلے جائیں گے، ایک کو جانے دو، ہم سب کو دیکھا ہے، ہمیں تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے. جو اگر ان کا یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ذہنی مریض ہے، اور ہم بھی کسی حد تک جائیں گے. ہم کسی حد تک جائیں گے. یہ مارنا ہے مار دیں، جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈال دیں، مگر ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دیں جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اکیلے کافی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم حق کے لیے کھڑے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں تھوڑا سا جی، میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرا بیٹا اگر جیل میں ہے تو میں اسے بھی کہتی ہوں تم خوش قسمت ہو کہ اس وقت جتنا ظلم کا دور چل رہا ہے، اگر 10 سال قید ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور صرف میرا بیٹا نہیں، وہاں جتنے قیدی ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ سب کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے کہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم کیوں جیل میں ہیں، ہم کیوں سزا کاٹ رہے ہیں. بے گناہ لوگ ہیں، سب بے قصور ہیں، سب بے گناہ ہیں. میں کل میرے ساتھ جو انہوں نے کیا، اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا نظام کتنا خراب ہو چکا ہے. ورنہ عورت کے ساتھ کبھی کسی نے عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، مردوں کو پکڑتے تھے، عورتوں کو نہیں. میں کھڑی ہوئی تھی، کچھ نہیں کر رہی تھی، میں صرف بیٹھی تھی دیر تک. میں نے کہا چلو میں کھڑی ہوتی ہوں. مجھے نہیں پتا اس عورت کا سائز کیا تھا، وہ پاکستانی تھی کہ کہیں سے یہ لے کر آئے ہوئے تھے. اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا، اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے. اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو ایس ایچ او اور جتنی تھی. میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہی ہوں گے. انہوں نے پکڑا، اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا، مجھے گھسیٹا، اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف نادیہ خٹک، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اس سے اتنا شور مچا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے باقی نہیں سمجھ آئی. اب آپ یہ جو تھی لائرز تھی، ینگ بچیاں تھیں، ان کی بھی بڑی ہمت ہے، یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت. فلسطین کا دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں جی اسرائیل کر رہے. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے ٹرینڈ پولیس ہے، یہ جتنے یہ آ کے یہ ظلم کریں، یہ سب فلسطین اسرائیل سے ٹرین ہو کے آئے ہیں. آج پاکستان میں تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہے گا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کا سوچا بھی. آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ کبھی عمران کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان، میں پہلے بھی کہتی ہوں، میں عمران خان کو بھی کہتی ہوں، عمران خان وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے ظالم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں لوگ بدعائیں کر رہے ہیں. یہ کبھی سرخرو نہیں ہوئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ اس وقت فرسٹریشن میں سب کچھ کر رہے ہیں، یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان ان سے معافی مانگے. پیغام کیا دیتے ہیں کہ عمران خان آپ معافی مانگیں کہ 9 مئی آپ نے کروایا ہے. یہ سب جھوٹ ہے، ان کو پتہ ہے 9 مئی کروانے والے یہ ہیں. ہم خود وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ میں ملٹری کورٹ میں ملٹری کسٹڈی میں جب حسان تھا میں ملنے جاتی تھی، جو وہاں پہ لڑکا بیٹھتا تھا انٹیلیجنس والا، اس کی تصویریں 9 مئی کے کراؤڈ میں کھڑا. اور اس طرح کے سارے وہ کہتے جتنے لوگ تھے یہ سارے وہاں موجود تھے. انہوں نے پورا پلان کر کے کیا. انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ انہوں نے لوگ بچوں کے سروں میں گولیاں کس نے ماری تھی. میڈیا کو بھی چاہیے ہائی لائٹ کریں. وہ جو بچہ کورٹ کے باہر وہ کورٹ کمانڈر گھر کے باہر شہید ہوا، اس کا بھیجا پورا باہر نکلا ہوا. ان کو یہ ان کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کی اولادوں سے محبت ہے، اور یہ اولادوں کے لیے اتنا کچھ جمع کر رہے ہیں. ان کو دوسروں کے بچے نہیں تھے، وہ کس کا بچہ تھا؟ آپ لوگ ان کی تصویریں لگائیں، بتائیں کہ انہوں نے 26 نومبر کو کیا کیا، اور بتائیں کہ انہوں نے 9 میں. میں آج خوش قسمت ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں، میں حسان نیازی کی والدہ ہوں، اور میں ان سب لوگوں کو جانتی ہوں جو ملٹری کورٹ میں ہیں،
وہ سارے بڑے بہادر ہیں، وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سارے کھڑے رہیں گے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان نے کوئی ہمارا بچہ جیل کیوں بھجوا دیا، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں جو پاکستان کو بچائیں گے بھی اور آگے پاکستان کو وہاں پہنچائیں گے جو ایک اسلامی ملک بنے گا، کیونکہ